السلام علیکم۔ سب سے آسان قرآن کی زبان، نعمان مسجد فیٹل بی ایریا بلاک 16 میں فری عربی کلاسز جاری ہیں، آپ حضرات بھی شرکت فرما سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، اللہم آمین۔ آج ہماری کلاس جو ہے نواں سبق ہے بک 2 کا۔ تو آج ہم یہ نئی چیز پڑھیں گے۔ ہم پچھلی کلاس میں ہم نے فائل اور فیل اور فائل پڑھ رہے تھے۔ آج جو ہے منصوبات پڑھیں گے، یعنی کہ کب آنا منصوب ہو جاتا، منصوب پہ استعمال ہوتا ہے اسم جو ہے۔ تو آج جو ہے زیادہ تر ہم وہ پڑھیں گے، صرف اس کی گرامر پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ تو اور آئندہ جو ہے ہم اس کی جوار پڑھیں گے، تاکہ یہ کہ پھر ہمیں سمجھ میں آ جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور یہ مشکل نہیں ہے، بہت آسان ہے، ہم کر چکے ہیں، بس تھوڑا سا ریوائز ہے اور تھوڑا سا آگے کچھ بڑھا دیا گیا ہے۔ تو ہم نے پچھلے بک 1 میں ہم نے پڑھا تھا کہ ہم نے پڑھا تھا جمع جو ہے 2 قسم کی ہوتی ہے، ایک جمع سالم اور ایک جمع مکسر۔ تو ہم نے مذکر کا تو جمع سالم اور جمع مکسر پڑھا، اور مؤنث کا بھی سالم پڑھا، لیکن مؤنث کا مکسر نہیں پڑھا تھا۔ عام طور پہ اصل میں اس کی تعداد کم ہے، اس لیے تو بہت جگہ نہیں پڑھایا جاتا اور بڑے ٹچ نہیں کیا جاتا۔ ہم صرف اس طرح سے کچھ الفاظ جو ہے قرآن میں استعمال ہوئے، اور ہم چاہتے ہیں کہ تقریباً ساری چیزیں ہمیں آدمی ہیں، کبھی کوئی ایک لفظ آیا یہ نہ کہنا پڑے کہ یہ کیا ہے۔ تو اس کے چند الفاظ ہیں، لیکن یہ کہ بہرحال آنا چاہیے کہ وہ کس طرح ہوتے ہیں، اور ہمیں حیرت نہ ہوگی یہ کیسے ہو گیا۔ پہلا وہ یہ ہے کہ مؤنث اسماء جو ہے کہ جمع سالم جو ہے حالت نصب اور حالت جر میں ہوتی ہے۔ جمع سالم جو ہے حالت نصب اور حالت جر میں ہوتی ہے، یعنی زیر کے ساتھ ہوتی ہے۔ یعنی جمع جو ہوگی اس کا نصب بھی زیر میں ہوگا، اور مجرور جو ہوگا اس کا بھی زیر میں ہوگا، ٹھیک ہے؟ جیسے ابھی یہ ہے کہ عدد میں واحد، اور واحد مؤنث ہے یہ، اور یہ جمع مؤنث سالم، ٹھیک ہے؟ مرفوع میں ہوگا السماء، جیسے، ٹھیک ہے؟ مرفوع میں السماء، انگلش ہم سبجیکٹو کہیں گے اس کو، ٹھیک ہے؟ السماء، پھر السماء کے جو منصوب ہوگا، آپ جو واحد ہوگا اس میں پیش، زبر اور زیر، یعنی جو مرفوع ہوگا وہ پیش والا ہوگا، منصوب زبر والا ہوگا، مجرور ہوگا۔ اس کا مطلب ہے کہ واحد میں چینج نہیں ہوتی، لیکن چینجنگ کیا ہوگی؟ جمع مؤنث سالم میں چینجنگ ہوگی، ٹھیک ہے؟ تو واحد ہے، اس لیے مرفوع جو ہے سماعو ہوگی، اور منصوب جو ہوگی سماع ہوگی، اور مجرور جو ہوگی سماع ہوگی۔ عام طور پہ اس کے وصفوں پہ ہے جب پری پوزیشن استعمال کرتے ہیں، یعنی حرف جر استعمال کرتے ہیں تو اس کے بعد وہ زیر میں جائے۔ اس کی 2 ہی وجہ ہے، ایک تو حرف جر آتا ہے تب وہ کر دیتے ہیں، ایک ہم مرکب اضافی ہوتا ہے تب کہتے ہیں، تب ہم اضافہ کرتے ہیں کہ مضاف علیہ جو ہے مجرور ہوتا ہے، زیر میں آ جاتا ہے۔ تو اس کی 2 ہی وجہ ہے، اس لیے مجرور کو کوئی زیادہ وہ نہیں ہوتا۔ جمع مؤنث سالم جو ہے، اب اس کی جو جمع مؤنث سالم ہے سماوات ہے، سما پورا لکھا جاتا ہے، سماوات ہو گیا، لیکن اس کی جو منصوب ہے سماواتن ہو گیا، حالانکہ زیر ہے، لیکن یہ کہ یہ اس کو منصوبی کہا جائے گا، زیر کی وجہ منصوب نہیں کہا جائے گا، کیونکہ اس کے استعمال بتا دے گا یہ تو منصوب کی جگہ لکھا ہوا ہے، تو یہ اصل میں منصوبی ہے۔ اور لیکن یہ ایک گرامر کا قاعدہ ہے کہ یہاں سماواتی لکھا جائے گا، اور مجرور تو سماواتی ہے یہ۔ تو جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم نے
جو غیر منصرف تھے اس میں یہ تھا کہ جیسے فاطمتو ہے، فاطمتو، فاطمتا، فاطمتا، ابراہیمو، ابراہیمہ، ابراہیمہ، ابراہیمہ نسب میں بھی ابراہیم ہے اور زیر میں بھی ابراہیم. وہاں جو ہے زیر قبول نہیں کرتا ہے، یہاں یہ زبر میں قبول کرتا ہے، اس لیے منصوب میں بھی زیر لگ جاتی ہے. ٹھیک ہے. اب اس کی ایک مثال ہم قرآن سے بھی ہے کہ خلق اللہ، خلق کیا ہے؟ فعل ہے. خلق مانے اس نے پیدا کیا. اب جب ظاہر ہو جائے کس نے پیدا کیا تو اللہ، اللہ ہے، اللہ جلالہ کا نام آ جاتا ہے تو فعل جب اللہ جلالہ ہوں گے تو آخری حرف پہ پیش ہوگا. خلق اللہ تو اللہ نے پیدا کیا. کوئی پہچان کیا ہے کہ اسم کیا یعنی فعل کے بعد جو فاعل ہوتا ہے اس پہ پیش ہوتا ہے، پہچان جاتے ہیں فوراً. اگر یہاں زبر ہوتا یا کچھ اور ہوتا تو اس کے اندر پھر وہ چھپا ہوتا کہ اس نے پیدا کیا، اس کو پھر وہ ہوتا. ٹھیک ہے. تو خلق اللہ، اللہ نے پیدا کیا. خلق اللہ، اللہ نے پیدا کیا. کس کو پیدا کیا؟ سماواتی. اب سماواتی جو ہے یہ منصوب والا ہے کیونکہ جس کو پیدا کیا ہمارے اردو میں بہت عرصے سے بتا رہا ہوں کہ جہاں پیش ہو وہاں ہم اردو میں نے استعمال کرتے ہیں. جیسے احمدو تو احمد نے، اور ضربہ احمدو، احمد نے مارا. کس کو مارا؟ حامد کو مارا تو حامدن کہیں گے تو وہ نسب میں ہوگا. ٹھیک ہے. تو اسی لیے فعل، فاعل اور مفعول ہو گیا. مفعول یہ جو چیز بنائی گئی. ٹھیک ہے. تو خلق اللہ، اللہ نے پیدا کیا سماوات آسمانوں کو، والارض، ارضا میں دیکھیں کیونکہ وہ شرط نہیں ہے سماوات. عام طور پہ یہ سماواتوں جو ہے خاص طور پہ یعنی آتو جو بھی ہوتا ہے کوئی بھی تعلیم میں یہ ہوتا ہے ہمیشہ جہاں لکھا ہوگا کہیں بھی ہوئے، جیسے مسلماتن، 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 عابداتن، 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 تینوں زیر ہوتے ہیں لیکن نصب میں بھی زیر یعنی مجرور والا لگا ہوتا ہے، لیکن وہ مجرور ہوتا نہیں، منصوبی ہوتا ہے. تو خلق اللہ فعل، خلق اللہ فاعل، اور سماوات والارض جو ہے یہ مفعول ہے. مفعول ہمیں زبر میں ہوتا ہے لیکن یہ بھی اس وقت زبر یعنی منصوبی کی پوزیشن ہے، لیکن گرامر کے قاعدے سے یہ اس میں زیر لگا ہوا ہے. تو اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ خلق اللہ، اللہ نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو. ٹھیک ہے. دوسرا لے لیں کہ ان طالباتی. ٹھیک ہے. طالباتو، طالباتی، طالباتی. ٹھیک ہے. انا دیکھیں، انا کے بعد ہم نے کہا تھا کہ نصب میں چلا جاتا ہے، زبر آ جاتا ہے. تو اب ہمیں پتا ہے کہ انا ہے یہ، حالانکہ زیر ہے. ہم سمجھ گئے کہ انا کے بعد چونکہ منصوب ہو جاتا ہے اس لیے یہ منصوب ہے، لیکن کسی وجہ سے یہ اس میں یعنی زیر آ رہا ہے. ہاں، گرامر کی وجہ سے. ان طالباتی فی حافلاتی، تو بے شک طالبات بسوں میں ہیں. ٹھیک ہے. جیسے دیکھیں ان طالباتی فی حافلاتی، بے شک یا یقیناً طالبات جو ہیں بسوں میں ہیں. یہ ایک ہو گیا چیز کلیئر. نمبر 2 آ جائیے. ابھی نمبر 2 کا نمبر 1 کا دوسرا تھا کیونکہ جمع سالم ہے. اب جمع مکسر کا دیکھنا. جمع مکسر بہت ہی کم ہے. جمع مکسر مؤنث کی صورت میں بہت کم ہے. تو مؤنث کی اس میں جمع مکسر کا اعراب واحد اسم کی طرح آتا ہے. ٹھیک ہے. جمع مکسر جو ہے واحد اسم کی طرح آتا ہے، یعنی کہ زبر کے لیے یعنی کہ جیسا مرفوع پیش والا، منصوب زبر والا اور مجرور زیر والا. ٹھیک ہے. اچھا، عام طور پہ ہم پہچانتے یہ ہیں کہ اس لیے کم ہے کہ عام طور پہ گولتے سے نا مؤنث بنائی جاتی ہے. مسلماتن، عابداتن گولتے سے بنائی جاتی ہے، لیکن یہ بعض جو ہوتی ہے کھلی تائے مقصوطہ کھلی ہوئی تے ہو جاتی ہے. ہم تائے کمپلیٹ جو ہوتی ہے پوری تے لکھی، تو اس سے جو ہوتی جیسے 2-3 لفظ ہیں. سوت، سوت میں ہوتی آواز. سوت ہم کہتے ہیں نا، ہم لوگ کہتے تھے
ریڈیو سے آتا تھا صوتی اثرات، یعنی پیچھے جو ڈھول بج رہا ہے یا کوئی آواز آ رہی ہے، بازار کی آواز آ رہی ہے، بازار کا سین، تو کہتے ہیں صوتی اثرات، یعنی وہ آواز جو ہے اثر دکھا رہا ہے کہ کہاں کا جگہ ہے. ٹھیک ہے، صوت نہیں ہوگا. صوت کی جمع جو ہے اصوات کو، صوت کی جمع اصوات. یہ ہر جو ہے جو پل تے والی جو ہوتی ہے اس کی جو جمع افعالو کی مدد ہوتی ہے. افعالون، افعالون کی جائے. اب یہ قوت ہے نا، اب اس کو جائیں تو دیکھیے افعال یہاں لکھا ہوا ہے افعالون. اب اس سے پہلے کیا لگیں گے؟ الف لگائیں گے، اور اس کے بعد سے پہ سکون ہے تو قاف پہ سکون ہو گیا. پھر یہ عین پہ زبر ہے تو ہم اس کو واو پہ زبر لکھ دیں گے، اور پھر الف بڑھا دیں گے، الف بڑھا دیا. پھر تے پہ تصیل ہے تو یہ قوتن سے قوتن، قوتن جو ہے اقواتن ہو جائے گا. اچھا موتن تو جانتے ہیں، موت کو موت ہوتے ہیں. موتن بھی ایسے ہوگا کہ اس سے پہلے الف اضافی آ گئے یہاں پر پے کلمے پہ، یہاں میم پے کلمہ ہے اس لیے یہاں تسلیم ہو گیا. اور این کلمہ جو ہے وہ پے کلمہ، ہاں این کلمہ جو ہے وہ واؤ یہاں پہ این کلمہ ہے اس لیے یہاں پر زبر آ گیا. ٹھیک ہے، اور الف اضافی آئے گا، اور باقی تے پہ وہ پیش آ جائے گا، تنوین پیش کی تنوین آ جائے گی. تو دیکھیے صوتن کی اصواتن، قوتن کی اقواتن، موتن کی امواتن. اموات ہمارے اس میں بھی یوز ہوتا ہے. اموات مونس ہے. اموات کیا ہے؟ مونس ہے، موت ہے. امواتن جمع اس کے امواتن. تو وہ کب آتا ہے؟ جب بولتے جو اس کا مفرد یعنی واحد جو ہے وہ تے بڑی تے پہ وہ ہو رہی ہو. ٹھیک ہے، جو مونس جس کی تے جو ہے پوری اس پہ ہو رہی ہو. ٹھیک ہے، ہاں اس کو ہم آگے آپ تفصیل میں پڑھ لیں گے. ہاں تو اب ہم نے کہا ایک لفظ دے دیا یہ اسواتن. اسواتن مرفوع میں دیکھیں پیش آ گیا، منصوب میں زبر آ گیا، اور مجرور میں دیر آ گیا. اس کا یہ ہوتا ہے کہ اس کی جو جمع مکسر ہے وہ واحد کی طرف نہ ہوتی، جیسے واحد میں پیش آیا، زبر آیا، زیر آیا. تو اسی طرح یہ پیش آیا، پیش کی تنوین، زبر کی تنوین اور زیر کی تنوین. ٹھیک ہے، مرفوع منصوب مجرور کیا. ٹھیک ہے، اس کا ہم وہ دیکھنے کہ قرآن میں کیا استعمال کیا ہے. دیکھیں یا ایھا الذین، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے. لا مانے نہیں، ترفعوا، رفع مانے بلند کرنا، رفع اونچائے ہیں، تو ترفعوا تم بلند کرو. کیا؟ اصوات، اصوات مانے آواز، میں نے بتایا نا آواز. اصواتکم یعنی یہ والا ہے اصواتکم. ٹھیک ہے، یہاں پہ دوبارہ تھا اس لیے اس پہ الف لگائے. یہاں بیچ میں ہمیشہ کبھی تنوین نہیں آتی تو یہ سنگل ہو جائے گا اسواتا. تو اسواتکم، تو اپنی آوازوں کو بلند مت کرو. فوق مانے اوپر، تیز. صوت النبی، نبی کی آواز سے، نبی کی آواز سے اپنی آواز بلند نہ کرو. ٹھیک ہے، یہ 49واں ہے، میرا خیال میں سورہ حجرات ہے یہ، اور دوسرا آیت ہے یہ. ٹھیک ہے، نمبر 2 اب ہم پڑھ چکے ہیں کہ رائتوں کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں نے آپ کو دیکھا. رہا تو دیکھا، رائتو میں نے دیکھا، رائتا تو نے دیکھا. ٹھیک ہے، تو رائتو مانے میں نے دیکھا. تو رائتو کا جب کہوں گا تو تو نے، تو ہمیشہ مضاف مضاف علیہ ہو جاتا ہے. رائتو کا تو نے دیکھا. تو رائتو کا مانے مطلب کیا ہے؟ میں نے آپ کو دیکھا. رائتو میں نے دیکھا، کا مانے تجھے، رائتو مانے میں نے دیکھا. ہم نے وہ تو مٹا دی ورنہ پھر ریپیٹ کرتا ہے کیونکہ میں 2 دفعہ کرا چکا ہوں. ہاں اس لیے وہ پتہ ہے رائے تو مانے، اور رائنا مانے ہم نے دیکھا، رائے تو مانے میں نے دیکھا، رائے تو مانے میں نے دیکھا، کا مانے تجھے. ٹھیک ہے، اس کا مطلب میں نے آپ کو دیکھا. ٹھیک ہے، اسی طرح رائے تو ہوں، میں نے اسے دیکھا. رائے تو مانے میں نے دیکھا،
ہو اسے. تو یہ جو ہے عام طور پہ اس کا جو ہے مفعول جو ہے، یہ مفعول کس کی صورت میں ہوتا ہے؟ یہ ضمیر کے مفعول جو ہے، اٹیچ ضمیر جو ہے ہمیشہ مفعول کی حالت میں آتا ہے. اٹیچ ضمیر مفعول کے، تو یہ کا جو ہے یہ مفعول کی صورت میں ہے. رائتو کا میں نے تجھے دیکھا، ٹھیک ہے. رائتو ہوں میں نے اسے دیکھا، ٹھیک ہے. اگر میں اسے دیکھا جو ہے ہم کو کا استعمال کرتے ہیں، اگر کو کا بھی استعمال کریں تب بھی سمجھ آئے گا. رائتو کا تجھے دیکھا اور رائتو ہوں میں نے اس کو دیکھا، ٹھیک ہے نا. لیکن جب ہم کہیں گے میں نے آپ کو دیکھا، جب متکلم کا آئے گا، یعنی جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ متکلم میں ہمیں اسم میں ہم نے دیکھا تھا کہ ہم کہتے ہیں کتابوں کا، تیری کتاب، کتاب ہو اس کی کتاب. لیکن اس میں جب کہتے تھے میری کتاب، ہم کہتے تھے کتابی میری کتاب. لیکن فعل کے ساتھ یہ ہوگا، فعل کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں اس میں نون وقایا کرنا پڑتا ہے، کیونکہ ہم اس کو اگر ہم چینج نہیں کریں اور اس کو ہم یہ کے مطابق لائیں تو ہمارا فعل مختلف ہو جائے گا. جیسے آگے بتاؤں گا میں، ٹھیک ہے. ہم پڑھ چکے ہیں کہ رائے تو تیار اور اس کے لیے ہم ملے گا. لیکن جب ہم کہیں گے کہ میں نے آپ کو دیکھا تو رائے کا نون وقایا لگایا جاتا ہے. کیوں لگایا جاتا ہے؟ اگر ہم اس کے مطابق کتابی میں ہم دیکھا ہوگا کہ آپ کا جو بے کے نیچے زیر لگا کے یہ لگاتے کتابی، لیکن اس کے ہم اگر رائتی کہہ دیں گے تو رائتا مانے ہوتا تو نے دیکھا، رائتی مانے تو مؤنث نے دیکھا. تو یہ کہتا ہم چینج نہیں کر سکتے. اڈا یہی ہے ہمارا، یعنی اس کا جو لڑائی ہے وہ یہ ہے کہ ہم رائتا کہیں گے تو مذکر ہو جائے گا، اگر ہم زیر دے کے یہ ملائیں گے تو معنی چل جائے گا کہ اس مؤنث نے دیکھا. تو میں نہیں کر سکتا. تو یہ کہتا کہ میں مجھے تو زیر چاہیے، یہ بولتا ہے. تو اس کے ایک نون وقایا کہتے ہیں بچانے والا، نون وقایا جسے بچانے، یہ دونوں کے بیچ میں آتا ہے کہ میں زیر میں لگا آ جاتا ہوں، میں وہاں زیر لگا کے وہ کر دوں گا، یہ کیوں کر دوں گا تو یہ بھی ٹھیک ہو جاتا ہے. تو رائے کا ہمیشہ نون میں نون لگے گا. کس میں کریں؟ متکلم میں، واحد متکلم میں ہمیشہ نون. یعنی یائی میں، یائی جب بھی آئے گا جیسے کتابی اور یہ ہوتا ہے کہ فعل کا جب بھی آئے گا تو یہ کہے گا رائے تنی، ہاں رائتا نی. یہ نی جو ہے نون وقایا کہلاتا ہے. کیا کہلاتا ہے؟ نون وقایا، ٹھیک ہے. تو ہر دفعہ جتنے بھی فعل آئیں گے اور وہ متکلم میں جائیں گے اس میں، تو ان کے ساتھ یہ سے پہلے نون لگائیں گے لازمی. کیونکہ آپ نے دیکھے وجہ سمجھ میں آگے ہوگی کہ اگر ہم یہ کی وجہ سے ہم یہاں زیر لگائیں گے تو رائتی ہو جائے گا. رائتی مانے تو مؤنث نے دیکھا، حالانکہ یہ رائتا ہے تو نے دیکھا مذکر نے. تو اس لیے یہ کہتا میں نہیں پیچھے نہیں ہٹ سکتا. تو وہ کہتا ہے کہ بھائی نون وقایا بیچ میں آ جاتا ہے کہ لاؤ میں آ جاتا ہوں بیچ میں. تو ہمیشہ اب یہ نون وقایا اس کے ساتھ متکلم واحد کے ساتھ یائی نون، یعنی متکلم یائی ہوتا ہے نا، کتابی نا کتاب نا جیسے نا. تو یائی میں فعل جب ہوگا تو اس میں نون ضرور لگے گا. رائے تنی آپ نے مجھے دیکھا، ٹھیک ہے. اب دیکھیں یہاں جیسے کہا میں نے پیدا کیا، یا اللہ نے پیدا کیا مجھے، اللہ نے پیدا کیا مجھے، ٹھیک ہے نا. تو خلقتا، خلقا نی اس نے پیدا کیا، خلقا نی اس نے مجھے پیدا کیا. ظاہر ہو گیا اللہ نے پیدا کیا. تو اب وہ اس میں وہ ختم ہو جائے گا جو ضمیر چھپا ہوا ہے، ظاہر ہو گیا. تو اللہ نے مجھے پیدا کیا. خلقنی نون یہ آ گیا. اب اگر یہ خلقنی ہو جاتا تو یعنی اس مؤنث نے پیدا کیا، نعوذ باللہ پہ غلط ہو جاتا ہے کہ آگے جب ظاہر ہوا تو پتہ چلا اللہ ہے، ٹھیک ہے. خلقتنی، ٹھیک ہے، اللہ نے مجھے پیدا کیا. تو یہ اور بہت سے ہیں، آپ کو بعد میں تفصیل میں ہم جائیں گے تو آگے پڑھیں گے تو باب قصہ میں ہم دیکھ لیں گے وہ ساری چیزیں. اچھا، تیسری چیز جو ہم نہیں پڑھ رہے وہ فعل تعجب ہے. فعل تعجب جو ہے ماں کے، اس کو ماں کے ساتھ استعمال ہوتا ہے اور افلا ہو کے وزن پہ استعمال ہوتا ہے.
ماں تعجب. ماں آپ نے یاد ہوگا آپ کو, آپ نے جب اسم پڑھنا شروع کیا تھا بک 1 میں, تو ماں کے معنی ہوتا تھا کیا, مسمو کا کیا, ٹھیک ہے. اس کے بعد جب آپ نے فیل پڑھا تو اس میں آپ نے پڑھا فیل کے سے پہلے اگر ہم ماں لگا دیں تو نہیں کے معنی رہے, تو نگیٹو ہو گیا فرق, وہ پڑھا آپ نے. لیکن فیل کے ساتھ جب بھی ماں لگا ہوگا تو اس کے معنی کیا ہوگا, نہیں. لیکن اسم کے ساتھ ماں لگا ہوگا تو اس کے معنی ہوگا کیا, ہمیشہ. تو اب یہ اس میں اب لوگ یہی پوچھتے تھے شروع میں کہ ماں کے معنی یہ بھی, ماں کے معنی وہ بھی, تو کیسے پتہ چلے گا؟ پتہ اس طرح چلے گا جب فیل کے ساتھ ماں لگا ہے, فیل سے پہلے ماں لگا ہے تو اس کے معنی نفی میں ہوگا. لیکن اسم سے پہلے لگا ہے تو اس کے معنی کیا کے معنی ہوں گے, واٹ, ماں کے معنی واٹ. اچھا, پھر یہ ایک اور آپ ماں پڑھ رہے ہیں اس وقت, ماں تعجیبیہ, یعنی جب ہمیں کوئی ارے اتنی بڑی بلڈنگ, ہم کہتے ہیں ارے اتنی خوبصورت مسجد, ٹھیک ہے نا, یہ تعجب کرنے کا انداز ہے. تو تعجب کرنے کے انداز میں ماں لگا کر اس کو اس فعل کو افعلہ کی وزن پہ ڈالتے ہیں, افعلہ, اور کہتے ہیں وہ اس کو یا اس کو, اس میں یعنی جو منصوب ہوگا وہ ہو کی اس میں ہوگا. ضمیر جو ہے, ضمیر منصوب اور در ایک جیسا ہوتا ہے نا, یاد ہوگا. مجرور جو ہے ضمیر کا اٹیچ جو ہے اس کو ہم دو نام دیتے ہیں. پہلے تو جو جیسے ہوا, کیا, انتا, انتی, انا, نہنو, یہ کیا ہے منفصلہ, الگ الگ, یہ کبھی جڑ کے نہیں آتا. منفصلہ میں کہوں انتا, انتا کے ساتھ کوئی نہیں جوڑ سکتے, انا, انا کے ساتھ کوئی نہیں جوڑا جا سکتا, ہوا کے ساتھ کسی کے ساتھ نہیں جوڑے. لیکن ایک ضمیر جو ہے وہ جڑ کے آتا ہے, اور اس کو ہم کہتے ہیں, جو جڑ کے نہیں آتا منفصلہ جو ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں مرفوع ضمیر. کیا کہتے ہیں؟ مرفوع ضمیر. ہاں, اور جو جڑ کے آتا ہے اس کو ہم منصوب اور مجرور دونوں کہتے ہیں, ٹھیک ہے. ہاں, اب دیکھیں نا ایک اور آپ کو دیکھیے تھوڑی یاد اضافی بات بتا رہا ہوں کہ جیسے آپ نے یہ پڑھا ہے کہ حرف جر کے بعد کیا ہو جاتا ہے, مجرور ہو جاتا ہے, ذہن میں آ جاتا ہے. تو اب دیکھیں ہم کسی اس کو کہتے ہیں کہ اس پر تو کیا کرتے ہیں علیہ, اور اٹیچ کیا کریں گے ہو, علیہ ہی, کیونکہ یہ ہے اس لیے ہی ہو گیا. اور یہ من مانے سے, من کے بعد کہتے ہیں اٹیچ کر کے من کے آگے یہ جو ہے ایسا کر کے کہتے ہیں, ایسا ہی ہو بڑھا جائے من ہو, ٹھیک ہے, اس سے تو وہ مجرور ہو گیا. تو مجرور کے لیے نصب میں آئے گا, جیسے انہو, بے شک وہ. اب یہاں منصوب ہے, انا کے ساتھ کیونکہ منصوب آتا ہے, ہو وہی لکھا ہوا ہو, لیکن یہ کہیں گے انا کے بعد چونکہ آتا ہے اس لیے منصوب ہے. لیکن من ہو لکھا ہے تو یہ مجرور ہے, کیونکہ من کے بعد اسم جو ہے مجرور ہو جاتا ہے. آئے کلیئر ہوئی تھوڑی؟ ماشاء اللہ. تو اب کسی چیز ہم جیسے پہلی تعجب, یہ کہیں گے یہ کار کتنی خوبصورت ہے, تو اس کے ساتھ ماں تعجبیہ لگاتے ہیں, ماں کر کے تعجب کرنا, ارے ایسا, ٹھیک ہے. تو اس پہ ماں تعجبی کے ساتھ کیا لگنا, افعلہ لگا کے اس کے بعد وہ مفعول لگایا جاتا ہے, ٹھیک ہے. تو افعلہ ہو, جیسے فعلہ کوئی بھی فعل کو استعمال کرتے ہیں نا اس سے پہلے ماں لگا دیں, جیسے یہ کار کتنی خوبصورت ہے, ماج ملو حاضر تیار تھا, ہاں ماج ملو کتنی خوبصورت ہے, حاضر یہ تیار تھا کار. ہم تو تھوڑا ہمارا جملہ ایسا ہوتا ہے کہ یہ کار کتنی خوبصورت ہے, ٹھیک ہے. اچھا, وہ جو ہے نصبی ضمیر کی جگہ, جیسے میں یہاں لکھا ہے نا وہ جو ہے نصبی کے لیے آتا ہے ضمیر, اس کو ہم ضمیر بھی آئے اسم ظاہر بھی ہو تب بھی وہ ہو جاتا ہے. دیکھیے جیسے طیب ہوتا ہے,
طیب مانے اچھا، پاک، طیب مانے پاک، طیب مانے اچھا. اب طیب کے وزن کو ہم اللہ کے وزن پہ لائیں تو طیب کو کریں الف. کر کے بتاؤں یا آپ لوگ سمجھ جائیں گے؟ کر کے بتا دوں تاکہ آپ کو پتا چل جائے کہ کیا ہم نے. یہاں کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، اور یہ لفظ ہے طیب. تو ہم کیا کریں گے؟ اس سے پہلے کیا لگا ہوا ہے؟ یہ فے کلمہ ہے، اس کا یہ عین کلمہ ہے، یہ لام کلمہ ہے. سمجھے؟ ٹھیک ہے، یہ جو ہے عین کلمہ، یہ لام کلمہ. اب فے کلمے سے پہلے الگ ایک الف لکھا ہوا ہے تو ہم نے الف لگا دیا. پھر فے کلمے پہ زبر ہے تو یہاں سکون لگائیں گے. ٹھیک ہے. اچھا، پھر یہ ہوا کہ عین کلمے پہ کیا ہے؟ زبر ہے تو یہ پہ زبر ہو جائے گا، زبر ہو گیا. پھر کیا بے کلمے پہ تو پیش کی تنوین ہے تو اتیابن. اتیابن تو دیکھیے اتیابن یہاں پہ لکھا ہوا ہے. اتیابا بن، کیونکہ تنوین ہے نا بیچ میں نہیں آتی اس لیے تنوین ہٹا دیا جاتا ہے. اتیابا کا، ماں اتیابا کا، تو کتنا اچھا ہے، تو کتنا پاک ہے. طیب مانے پاک، ماں اتیابا کا. ہاں، کوئی بھی کرنا ہو تو ماں کہتے پہلے. ماں اس کو کہتے ہیں ماں تعجب کرنا، تعجبیہ، ماں تعجبیہ. تو کوئی کہ ماں جب تو کتنا اچھا ہے، ماں طیبہ کا بنے کتنا اچھا ہے، کتنا پاک ہے. اب کہیں کہ ماں افرا، نہیں یہ پہلے کہاں ماں افرا، کتنا غریب ہے. ہاں بنے مونس، وہ عورت ہے، وہ مونس، وہ مونس کتنی غریب ہے. ماں افرا. ہاں اگر مذکر ہوتا تو کیوں ہوتا، مونس اس کی ہاں ہے. ماں افرا، ہاں کتنی غریب ہے وہ مونس. ٹھیک ہے. ماں اکثر، دیکھیں ماں مانے اکثر مانے تعداد، کثر کثیرن زیادہ. بھائی یہ کتنا کثیر، کثر سے یہ ہم کہتے ہیں کثر سے لوگ موجود ہیں. کثیر مانے بہت زیادہ، مستقل زیادہ ہو کثیر. تو کثیر کو بھی اسی طرح جیسے ہم طیب کو بنائے نا، طیب اس کو دیکھیں ذرا دکھائیں. طیبن جو ہے اور جس طرح بنائے اس طرح ہم کثیر لکھ کے، کثیر لکھ کے ہم اسی طرح کاف سے پہلے الف لگا دیں گے اور سے سے پہلے ہم سے پر اب کیا لگائیں گے؟ سکون. اور پھر یہ پہ ہم کیا لگیں گے؟ زبر. اور پھر ہے نا رے پہ ہم کیا لگا دیں گے؟ زبر. ماں اکثر نجوما، ماں اکثر نجوما، ماں کتنا زیادہ ہے. نجوم، نجم کی نجم مانے ستارہ، نجوم ستارے بہت سارے. نجم مانے ایک ستارہ، ٹھیک ہے، اور نجوم مانے بہت سارے زیادہ. تو کہتے ہیں ماں اکثر. رات کو اگر گاؤں میں، یہاں آپ لوگ تو دیکھتے ہیں نا گاؤں میں رہتے ہیں تو رات کو اگر تو گن سکتے ہیں، آپ نہیں گن سکتے کتنے ہوتے ہیں. وہ کہہ رہا ماں اکثر نجوما، کتنے سارے ستارے ہے نا. تو وہ کہہ رہے ماں اکثر. اچھا، پھر جیسے کوئی چیز ہے آسان ہے تو اب یہ سہل مانا آسان. سہل مانے کیا ہوتا ہے؟ سہلن مانے آسان. تو سہلن کو اسی افعال کے، افعلا کے وزن پہ لائیں گے. ماں اسہلا، ماں اسہلا حاضر درس، کتنا آسان ہے یہ درس. جیسے اگر یہ آپ کو آسان لگ رہا ہے سبق تو آپ کہیں گے ماں اسہلا درس. معافی مشکلات، مشکل نہیں ہے. ماں اسہلا حاضر درس، یہ سبق کتنا آسان ہے. اب اس کو دیکھیں کہ قرآن میں کیسے استعمال کیا ہے. دیکھا قتل الانسان ما اکفرا، کفرا کو ہم نے افعلا کے وزن پہ لائے یہاں تک سے گئے. وہ تو فعل ہے، مفعول ہے.
ٹھیک ہے. تو کفرا کو ہم نے اس میں اکفرا کیا, پہلے الف ایکسٹرا لگایا پہلے, جو کیوں افعالات وزن پہ الف پہلے ہے جو ایکسٹرا ہے اس میں, تو پھر وہ لگایا. پھر اسی طرح اس کے پہلے فی کلمے پہ سکون لگا دیا, عین کلمے پہ زبر لگا دیا, اور لام کلمے پہ زبر لگا دیا. تو کیا ہوا؟ ما اکفرا, کس قدر ناشکرا ہوں وہ. اکفرا یعنی انکار کرنے والا, کفر میں ہوتا ہے انکار کرنا. تو آپ کو میں آپ کے ساتھ کوئی نیکی کر رہا ہوں, آپ کے ساتھ میں نے آپ کو پانی پلایا, پھر یہ کیا, وہ کہتا ہے جاؤ یار تم نا ہم کو تنگ کر رہا ہو, بھاگ جاؤ. تو آپ کہیں گے ما اکفرا, کتنا یہ ناشکرا ہے, میں پانی پلا رہا ہوں, کھانا کھلا رہا ہوں, سب کچھ کر رہا ہوں, اور یہ ہے نا میری اس کو انکار کر رہا ہے میری محنت کو. تو اسی طرح قتلا الانسان ما اکفرا. قتلا اصل میں وہ ہے کہ ایکٹیو وائز پیسو وائز, ٹھیک ہے. مجہول کہتے ہیں اس کو عربی میں, اس کو کہتے ہیں مجہول. یہ ہم پڑھیں گے بعد میں, ابھی پڑھے نہیں ہے. مجہول کہتے ہیں, ٹھیک ہے. تو یعنی اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک تو مجہول ہوتا ہے, لیکن کسی کو دعا دینے کے لیے اور بد دعا دینے کے لیے یہ مجہول استعمال ہوتا ہے. قتل الانسان, مارا جائے انسان, ہلاک ہو جائے انسان, قتل کر دیا جائے, ٹھیک ہے, قتل کر دیا جائے انسان, انسان کو قتل کر دیا جائے. انسان قتل, ہلاک ہو جائے انسان, تو یہ انسان ہونا چاہیے. جو یعنی کس قدر ناشکرا ہے, یعنی انسان مارا جائے یا قتل ہو جائے یا ہلاک ہو جائے انسان, یہ کس قدر ناشکرا ہے, کتنا ناشکرا ہے. ٹھیک ہے, یہ ہو گیا. اب یہ دو رہ گیا, اور ہم پڑھ چکے ہیں کہ یا جب آتا ہے نا, اب دیکھے ہوئے ایک اور کر کے بتا دیتا ہوں تاکہ یہ کہ وہ رہے. ہم لکھتے تھے ولدن, ولدن. اگر میں اس کو بلاؤں گا کہ ولد مانے ایک لڑکا, اب میں اس کو کہوں اے لڑکے, تو ہم عربی میں کہتے ہیں یا, ایک کو کیا کہتے ہیں یا. یا اس میں یا لگنے کے بعد ایک تبدیلی آتی ہے کہ ایک پیش ختم ہو جاتا ہے, یہ تنوین ختم ہو جاتی ہے, یہ کہتے ہیں یا والدو. یار یہ ہم نے پڑھا تھا پہلی بک میں, یا کا جو تھا تو یا حرف ندا, ہاں حرف ندا پڑھا تھا نا اس میں. تو اس میں تو یا کے بعد اگر یہ ولادن تھا, لیکن جیسے ہی یہاں لگے گا یہ ختم ہو جائے گی, یا ولدو ہو جائے گا. لیکن ایک اور ہے کہ جب اگر اگلا یہ لفظ مضاف ہو, مضاف کے ساتھ کیا تھا, مضاف علیہ. اس کا کیا کرتے ہیں ہم لوگ ویسے, مضاف کا کیا ہوتا ہے, کوئی وہ نہیں ہوتا, تنوین نہیں ہوتی اور ال نہیں ہوتا, یہ پہچان ہے. ٹھیک ہے نا, مضاف کی پہچان یہی ہے. اور مضاف علیہ کی پہچان کیا ہے کہ اس کے نیچے اگلے اس میں زیر ہوتا ہے, یا زیر کی تنوین ہوتی ہے یا زیر ہوتا ہے. تو اگر یہ ہو گیا مضاف بن گیا, جیسے ہم کہیں کہ کس کا بنتو, بنتو مانے بیٹی, حامدین, بنتو حامدین, تو کیا مانا ہوا, حامد کی بیٹی. ٹھیک ہے نا, بنتو حامد مانے حامد کی بیٹی. یہ جو کنسٹرکشن ہے نا, یہ اس میں کا کی یا کے کا کرتی ہے. اس کا مانا بیٹی, اس کا مانا حامد, حامد ہے بیٹی. لیکن یہ جو ہے کہ اس پہ کوئی تنوین نہیں ہے, پھر کوئی ال نہیں ہے, یہ جب ہو تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مضاف ہے, یہ پہچان ہے مضاف کی. تو اس میں نہ ال ہے
نہ تنوین ہے، تو یہ کیا ہے؟ مضاف. تو مضاف کا یہ ہے. دوسرا جو ہے مضاف علیہ میں زیر ہوتا ہے، تو ہو گیا یہ بنت حامد. تو ہم جب یہ لکھا ہو تو یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو خالی جگہ ہے اس میں ہم اردو زبان میں کا، کی، کے، یا انگلش میں آف یا اپوسٹرافی ایس لگا کے کہیں گے کہ کا، کی کے مان کی. تو بنت حامد یہ ہو گیا. لیکن ہم کہیں گے اے حامد کی بیٹی، یہاں جب ہم کہیں گے یا، تو یہ کیا ہو جائے گا؟ زبر. بنتا حامدن، بنتا حامدن. سمجھ گئے؟ اب آپ تو جو آپ لوگ بولتے ہیں، تو آپ بھی شاید رہے ہو عربیوں کے ساتھ، اور کیا کہتے ہیں عمرہ کرنے گئے، آپ کراتے بھی ہیں. تو جیسے آپ کہتے ہیں عبداللہ، کیا کہتے ہیں؟ عبداللہ کہتے ہیں، عبداللہ کہتے ہیں. اب عبداللہ کے معنی کیا ہے؟ یہ عرب میں دیکھیں نہیں ہے، اس کے معنی بندہ، اور یہ اللہ. یہاں کہاں لگائیں گے؟ تو ہمارے یہاں تو کراس چلتا ہے نا، تو ہم کہیں گے اللہ کا بندہ، کیونکہ ہماری زبان میں مضاف علیہ پہلے ہوتا ہے اور مضاف بعد میں آتا ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ کا بندہ ہو گیا. جب اللہ کا بندہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مرکب اضافی ہے. ٹھیک ہے، تو کاکی کے آ گیا. اب اگر کہیں یا، تو یا آ گیا تو یہ پیش ہٹا کے زبر ہوگا. تو آپ کہتے ہیں کہ یا عبداللہ، اور بہت استعمال جب زیادہ کرتے ہیں تو یہ کو ہٹا دیتے ہیں، تو کہتے ہیں یا عبداللہ، عبداللہ. کیونکہ ہم لوگ تو عبداللہ کہتے ہیں، عبداللہ کہتے ہیں نا، ٹھیک ہے، وہ کہ عبداللہ سال، عبداللہ سال، ٹھیک ہے. تو یہ اس طرح ہوتا ہے. اسی طرح اب آگے تھوڑا سا جب پڑھا رہے ہیں تو اکٹھا ہی ہو جائے گا. جیسے آپ یہ دیکھیے، یہ کیا لکھا میں نے؟ ربو. ٹھیک ہے، نہ مانے ربنا، اس کے معنی کیا ہوا؟ ہمارا رب. کیونکہ یہ ادھر آتا ہے اور یہ ادھر چلا آتا ہے. ہمارا الٹا ہوتا ہے، مصاب علیہ پہلے ہوتا ہے یا مضاف پہلے ہوتا ہے، تو ہم کراس کرتے ہیں تو پھر یہ ہمارا. اب ربنا ہوا. ٹھیک ہے، اس کے آگے ہم اگر یہاں پر یا اضافہ کر دیں گے تو کیا ہوگا؟ یہ پیش ہٹا دیں گے تو یہ کیا ہو جائے گا؟ اب ملا کے میں لکھتا ہوں، یا ربنا. دکھا رہے ہیں آپ لوگوں کو، ہیں جو کو دکھا رہے ہیں کہ یہ ربنا لکھا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ربنا اس طرح ہوتا ہے. کثرت سے استعمال کرنے کے لیے جب ہوتے ہیں نا، تو ہم صرف یہ لکھیں گے تو اس کے مطلب یہ اے میرے، اے ہمارے رب. ربنا جو لکھتے ہیں اس کے معنی اے ہمارے. یہاں یہ جو ہے یہ چھپا ہوا رہتا ہے، یہ لکھتے نہیں ہیں لیکن سمجھ آتا ہے کہ ہم کہیں اس کا ترجمہ ہم کیا کہتے ہیں؟ اے ہمارے رب. ربنا جب بولتے ہیں تو اس کا معنی ہوتا ہے ہمارا رب. ٹھیک ہے، ہمارا رب. لیکن جب ہم ربنا کہتے ہیں تو اے ہمارے رب. ٹھیک ہے، کیوں ہوا؟ کہ یہ یا جو ہے وہ گیا. ایسی جو تقریباً 20 حدیثیں، 20 دعائیں ایسی ہیں کہ جو ربنا سے 20 کیا زیادہ ہوں گی تو ربنا سے شروع ہوتی ہیں. اسی طرح بہت سی ہے، جیسے ربو ہے، ربو ہے تو ہم کہتے ہیں ربو، یا ربو. یا ربو کے معنی کیا ہوا؟ اے ہمارے، اے رب. ربنا یہ تو ہم بتا دیے نا. میں کچھ اور کہہ رہا ہوں، میں وائف کے جانا.
ہاں یہ میں اس طرح بتا رہا تھا کہ یہ یا ربی، اے میرے رب، یا ربی مانے اے میرے رب، ٹھیک ہے. تو جب ہم بہت استعمال کے بعد یہ جب ہم کرنے لگتے ہیں تو یہ جو بہت استعمال کی چیزیں وہ ختم کرنے جاتے ہیں. تو صرف یہ لکھا جائے گا یا ربی. ربی لکھیں گے تو اس کا معنی ہوا اے میرے رب، ٹھیک ہے. اس میں یہ نظر نہیں آ رہا لیکن یہ ختم ہو جاتا ہے اس کے بعد. تو آپ دیکھیں ربی جالنی، ربی ربی یسر والا تو اسر وطم کر پائے اس میں ہوتا ہے. لیکن جب ہم ربی کہتے ہیں تو اس کے معنی ہوتا ہے اے میرے رب. چلیے اب آگ کریں گے. چلیے یہ تھوڑا سا اور اب کے تھوڑا بتا دیا تو اب تھوڑا یہاں سمجھنے میں آسانی ہوگی. دیکھیے تو یہ یا آنے کے بعد صرف ایک جمع ہوتا ہے، یا بلدو، یا سادو، یا بلالو، یا محمد. اس کے مطلب ہے اے لڑکے، اے استاد، اے بلال. لیکن جب وہ مضاف ہوگا جو ہم نے ابھی بتایا آپ کو، یا بن تو ایسے لکھا جائے گا. لیکن یا جو کہیں یا بنتو بلال، اے بلال کی بیٹی، تو یا جب ہوگا تو یہ زبر ہو گیا، بنتو سے بنتا ہو گیا، یا بنتا بلال، ٹھیک ہے نا. اب یہ کیا ہوا، یا ہوا، یہ اختو محمد تھا، اختو محمد تھا محمد کی بیٹی، لیکن یا لگا تو اختہ محمد، ٹھیک ہے. یہ ابن اخی یعنی میرا بھتیجا، میرے چچا کے بیٹا، میرے بھائی کا بیٹا، سوری میرے بھائی کا بیٹا. تو یہ تھا، اس میں یا لگایا، یہ ابنو تھا، ابنو اخی تھا، تو یہ یا لگنے کے بعد ابنا اخی ہو جائے گا. اب کہتے ہیں یا ربو کعبہ تھا، رب الکعبہ تھا نا، رب الکعبہ، تو یا لگ گیا تو یا رب الکعبہ زبر آ گیا، ٹھیک ہے، اے کعبہ کے رب، ٹھیک ہے. یہ عبداللہ تھا، یہ تو ہم بتا چکا ہوں ویسے. یا عبداللہ تھا، پیش تھا، تو عبداللہ ہے، یا عبداللہ، تو یا لگ گیا تو یہ دال پہ زور ہے، یا عبداللہ. یہ جو ہے ابو بکر تھا نا، یا ہاں ابو بکر، ابو جو تین ہے نا، آپ کو یاد ہوگا، میں دوبارہ لکھ دے رہا ہوں تاکہ آپ کو پتہ نہیں. ابو، ابا، یہ مضاف ہمیشہ ایسے ہی ہوتا ہے ابھی. اور اگر اخو بھائی ہو، اخون رہتا ہے تو اخو، اخا اور اخی. یہ ہمارا پہلی اس کا وہ ہے کتاب 1 کا وہ ہے، تو ہم تھوڑا سا ریوائز کر دے رہے ہیں اس بات سے. تو یا ابو بکر تھا، ابو یعنی کون سا تھا، رفع تھا. رفع جب اس میں آئے گا نصب میں تو یا ابا بکرن، یا ابا بکرن، ٹھیک ہے. جیسے قرآن میں آیا یا یہ اختو ہارون تھا، اختو تھا لیکن یا کہہ دیا ہے اس لیے اختہ ہارونہ، قرآن میں دیکھیں گے آپ، ٹھیک ہے. یا ربو، ٹھیک ہے. لیکن جب نہ لگائیں گے تو یا ربنا، ربنا میں لال سے کر دیتا ہوں، ربنا، یا ربنا ہو گیا، ربو ہے نا، یا رب، اے رب، اور نہ لگ گیا اور یا آ گیا پہلے. اگر اس کو چھپا دیا جائے تو کیا تھا، ربنا تھا، لیکن یا ہے اس سے ربنا ہو گیا. تو ہم دعا میں کیا آتا ہے، ربنا آتینا، آتینا مانے مجھے دیجیے، آتے مانے دینا، نہ مانے مجھے. ربنا اے ہمارے رب، ہمیں دے، پھر دنیا میں، فی مانے میں ہوتا ہے، دنیا مانے دنیا میں، حسنا حسنا خیر کو کہتے ہیں، اچھے کو کہتے ہیں، دنیا میں اچھائی، وفی الآخرت اور آخرت میں، فی مانے ہوتا میں، اور آخرت میں حسنا اچھائی، وقنا اور ہمیں بچا، عذاب النار آگ کے عذاب سے، ٹھیک ہے. آخری کرتے ہیں، باقی وہ جو ہے اگلی کلاس میں کریں گے. ہم پڑھ چکے ہیں کہ استفہامیہ کم جب آتا تھا تو تم کو یاد ہوگا اسم واحد کے ساتھ اسم واحد ہوتا تھا اور منصوب لگتا تھا. کم اخواتن، کتنے بھائی ہیں تیرے، ہے نا. کم اخواتن، کم کتنی بہنیں ہیں.
کم اس طرح آتا تھا. تو کم اخن نسب میں ہوتا تھا کم اخن, کتنے بھائی ہیں. ٹھیک ہے, تو ہم پڑھ چکے ہیں. یہ کم کے ساتھ کیا ہوتا, واحد اور منصوب ہوتا تھا. کم اخن منصوب میں دو زبر کا کیا لکھ لگاتے ہیں. اچھا, لیکن کم پر کوئی حرف جر داخل ہو جائے تو وہ منصوب یا مجرور ہوگا. جیسے کم ریالن اندہ کا, تیرے پاس کتنے ریال ہیں. اندہ مانے پاس, سامان کے پاس. جب بے آ جائے, بے کم ریالن, کتنے ریال ہیں, کتنے ریال. ریالن بھی ہوگا ریالن بھی ہوگا, دونوں ہوگا. بے جب لگ جائے گا تو بے کی وجہ سے ریالن بھی لکھا جا سکتا ہے, کم کی وجہ سے ریالن بھی لکھا جاتا ہے. تو دونوں صحیح ہے. اگر کوئی کہتا ہے بے کم ریالن تب بھی صحیح ہے. بے کم ریالن تو بے حرف جر ہے, اس کی وجہ سے زیر لگ سکتا ہے, اور کم کی وجہ سے تو دونوں استعمال جو ہے وہ بے کم آزا. ہم کہتے ہیں بے کم آزا, بے کم ریالن آزا, تو بے ہو جائے گا. یہاں کم پہ بے داخل ہوا ہے. ٹھیک ہے. اس طرح فی حرف جر ہے, فی معنی میں ہوتا ہے کم. فی کم یوما, کتنے دن. یومن فی کم, یومن بھی ہو سکتا ہے, یہ بھی صحیح. فی لکھا ہے تو یومن بھی ہو سکتا ہے. کم کے ساتھ نصب میں آتا ہے, فی کے ساتھ جر میں آتا ہے. تو فی کم یومن کدھر. اچھا, پھر تعلمت حاضی لغت ہے. تعلم مانے سیکھا, حاضہ مانے یہ, لغت مانے زبان. تو تعلمتا تو نے حاضر لغتی زبان کتنے دنوں میں سیکھی. کم فی کم یوم تعلمتا حاضر لغت, کتنی دن میں تو نے سیکھی. تعلمتا تعلمتا تعلمتا, تو نے سیکھا حاضر لغتا یہ زبان. ٹھیک ہے. جب ماں استفہامیہ آ جائے, یہ چٹاؤ کر رہے ہیں آخری ہے. جب ماں استفہامیہ میں سوالیہ پہلے جہاز پہ جر آ جائے تو الف اس کا حذف ہو جاتا ہے. جیسے لی سے ملا کے لکھا لما. لما جب ہو تو لما کا استعمال جب کرتے ہیں سوالیہ بنانے کے لیے تو اس کا الف ہٹا دیتے ہیں. تو لما, لما آپ نے اس میں دیکھا ہوگا, لما تقولون ما لا تفعلون, تم وہ کام کیوں کرتے ہو, وہ کہتے ہو. لما تقولون, تقولون مانے تم کہتے, تم لوگ کہتے ہو. تقولون مانے تم لوگ کہتے ہیں. لما مانے کیوں, تم لوگ کیوں کہتے ہو, کیا کہتے ہو. ما مانے جو, لا مانے نہیں, تفعلون جو تم نہیں کرتے. وہ کام کیوں کہتے ہو دوسرے کو, یعنی کہ جو تم خود نہیں کرتے. بڑی اچھی بات ہے نا کہ ہم خود نہیں کرتے. میں خود جھوٹ بول رہا ہوں, آپ سے کہیں جھوٹ نہیں بولیے, جھوٹ نہیں بولیے. تو وہ بات منع ہے اسلام میں, جو آپ خود نہیں کرتے وہ دوسروں کو نہ کہیں. بہت سے کہتے نہیں ہم نیکی, اگر برا آدمی نیکی کہہ رہا ہے تو مانے نہیں. اصل میں یہ حکم ہے کہ کہنے والا خود پہلے کر کے دیکھے کہ آسان کام ہے یا نہیں. ٹھیک ہے نا. اچھا, جیسے ان ہے, ان اور ماں ملیں گے تو اما ہو جائے گا, تو اس کا الف ہٹا دیں گے تو اما ہو جائے گا. تو آپ دیکھیں اما یتسالون, اما مانے کس چیز کے بارے میں لوگ, یتسالون وہ لوگ سوال کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اما یتسالون پہ تیسرے پارے کے اس میں اس کا نام کیا ہے, سورہ نبا. سورہ نبا ہے نا. سورہ نبا کا ہے پہلا اما ہے, اما یتسالون یعنی کس چیز کے بارے میں. ٹھیک ہے. اس میں ان جو ہے نون جو مٹ جاتا ہے کیونکہ اما ایک ہی ساؤنڈ نکلتی ہے. اما کہے تو یہ اس لیے اس کو تشدید لگا کے اس کا نون گرا دیتی ہے, اس لیے اما ہو گئی ہے. اور من کا نون گر جاتا ہے, مما ہو گیا. مما مانے کس چیز سے, مما مانے کس چیز سے. مما خلق کس چیز سے بنایا گیا. مما خلق الجانہ جن کو کس چیز سے بنایا گیا ہے. مما خلق الانسان کس چیز سے انسان کو بنایا گیا. مما مانے کس چیز سے. ٹھیک ہے. یہ آج کی کلاس ختم ہوئی, اور جو کوئی سوال ابھی تک کا ہے انشاءاللہ اس کو ریپیٹ کریں گے, تھوڑا سا جو چھوٹ گیا ہے انشاءاللہ اس کو پورا کرنے کی کوشش کریں گے. جزاک اللہ.